پاکستان کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے پر اظہار تشویش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطینیوں کی غزہ سے جبری بے دخلی کا منصوبہ غیر منصفانہ ہے۔ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے، انہیں بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ہی تنازع کا واحد قابل عمل حل ہے۔ پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا۔ خود مختار فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پیش رفت پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ تجارتی ٹیرف ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ دنیا بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ سمندری تجارت کے لیے مشترکہ کاوشیں ضروری ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا 2 روزہ امن ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب۔ کہا بحر ہند عالمی تیل اور گیس کے 50% ذخائر رکھتا ہے۔ عالمی معاشی نظام میری ٹائم پر انحصار کرتا ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کوئی ملک سمندری چیلنجز سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا۔ امن ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کو بہتر بنانا ہے۔ امن ڈائیلاگ میں سمندروں کے روایتی اور غیر روایتی خطروں پر بات ہوگی۔ امن مشقیں مشرقی اور مغربی ممالک میں پل کا کردار ادا کریں گی۔ کراچی میں ہونے والے 2 روزہ امن ڈائیلاگ میں 60 ممالک کے نمائندے شریک ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پرتگال میں ملاقاتیں۔ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری برائے مشرق وسطی افغانستان اور پاکستان ہمیش فاکنر سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ کا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی اعتماد اور شراکت داری پر مبنی قریبی تعلقات کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، توانائی، معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقع پر بھی گفتگو کی گئی۔ باہمی تعلقات کے فروغ میں عوامی رابطوں اور پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو سراہا گیا۔ دن رات کی محنت سے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکے، ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا، مگر آگے کا سفر آسان نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا ہم کفایت جاری کی پالیسی پر سختی سے گامزن ہیں۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، پالیسی بنانا ہے۔ کاروبار میں آسانی لانے کے لیے کوشاں ہے۔ بس چلے تو فوری طور پر ٹیکس 15% کم کر دوں، مگر IMF کی بندشیں ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا ہو تو ترقی نہیں ہوگی۔ ہم ملک کو مزید آگے قابل فخر پوزیشن پر لے جائیں گے۔ 1 سال پہلے رات کی تاریکی میں مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اگر عوام کے مینڈیٹ کی قدر نہ ہوئی تو جمہوریت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر PTI کا ثوابی میں جلسہ۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کارکنان سے خطاب کا ملک کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گھنٹا پور بولے کہ ہم آئین کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، مقصد پورا ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ثوابی جلسہ جعلی حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ثابت ہوا۔ عوام کی طاقت سے جعلی حکومت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کے کیمپ سے مذاکرات پر الزامات کا غلط۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا مذاکرات کا باب بند ہو چکا۔ سیاسی مذاکرات صرف خواہشات نہیں، مستحکم ارادوں سے ہوتے ہیں۔ حکومت کی نیت اور ارادے دونوں ٹھیک نہیں تھے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے PTI ایک طرفہ طور پر مذاکراتی عمل سے نکلی۔ PTI نے وزیر اعظم کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ اب PTI پر تشدد احتجاج کی ہوم گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ بیانات کی جنگ میں ترجمان قومی اسمبلی بھی خاموش نہ رہے۔ بولے اسپیکر نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی، صرف یہ کہا تھا ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ ایسے کھیلیں گے تو کیسے جیتیں گے چیمپئن ٹرافی؟ پاکستان کو 3 ملکی ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں KV ٹیم سے شکست۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر سوال اٹھنے لگے۔ لاہور میں کھیلا جانے والا میچ نیوزی لینڈ نے 78 رن سے اپنے نام کر لیا۔ 331 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں گرین چارز 252 رنز پر ڈھیر۔ فخر زمان کے علاوہ کوئی بیٹر ذمہ داری نہ دکھا پایا۔ فخر زمان نے 84 رنز کی پہلی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم کی کوئی ہوئی فارم اب تک بحال نہ ہو سکی۔ 23 گیندوں پر 10 رنز بنا کر کیچ تھما بیٹھے۔
کیوی ٹیم نے گلین فلپس کی دھواں دھار سنچری کی بدولت 330 رنز بنائے. کریئر بیسٹ 106 رنز بنانے پر گلین فلپ پلیئر آف دی میچ قرار پائے. محمد رضوان نے شکست کا ملبہ پچ پر ڈال دیا. میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچ مشکل تھی مگر نیوزی لینڈ کے بیٹرز نے بہترین کھیلا. ہمیں فیلڈنگ میں تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے. اگلے میچز میں غلطیوں سے سیکھ کر بہتر کارکردگی دکھائیں گے. کیوی کپتان مچل سینٹنر نے جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دے دیا. میچ کے دوران فاسٹ بالر ہارس روف اور نیوزی لینڈ کے کرکٹر رچن روندرا زخمی ہو گئے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال. فیصل کھوکر نے ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل پر مبارکباد دی. کہا پی سی بی کے تعاون سے کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دینا چاہتے ہیں. چیئرمین پی سی بی کی پنجاب حکومت کو کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. ہنگو کی تحصیل ٹل سے اشیاء فروشت لے کر قافلہ کرم کی طرف چل پڑا. ڈی سی ہنگو کو گوہر زمان وزیر کا کہنا ہے کہ قافلے میں 120 چھوٹی بڑی گاڑیاں شامل ہیں. قافلے میں غذائی اشیاء، ادویات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھیجی گئی ہیں. پولیس، ٹل سکاؤٹس اور کرم انتظامی نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرم میں فریقین کے مزید 25 بنکرز مسمار کر دیے. امن معاہدے کے بعد اب تک 80 بنکرز مسمار کیے جا چکے. ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں میں مزید چیکس تقسیم کیے گئے ہیں. ٹرمپ کی اسرائیل کے خلاف مقدمے پر جنوبی افریقہ کو سزا. امریکی صدر نے جنوبی افریقہ کی مالی امداد منجمد کر دی. ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط. ٹرمپ نے کہا جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اس وجہ سے امداد روکی. جنوبی افریقہ میں سفید فارموں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں. ادھر امریکی عدالت نے ایلون مسک کی لاکھوں امریکیوں کے ذاتی مالیاتی ڈیٹا تک رسائی روک دی. 19 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے عدالت سے رجوع کیا تھا. ایلون مسک نے جج کو ڈیموکریٹ کارکن اور فیصلے کو پاگل پن قرار دیا تھا. امریکی صدر کی شے پر اسرائیلی وزیر اعظم کی بیان بازی. نیتن یاہو نے سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کا بیان داغ دیا. دورہ امریکہ کے دوران اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں بولے فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سعودیوں کے پاس بہت زمین ہے، وہ فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں. مصر کی نیتن یاہو کے بیان کی شدید مذمت. کہا اسرائیلی بیان سعودی خود مختاری کے خلاف ورزی ہے. سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے. امریکہ کا اصل حکمران کون ہے؟ نئی بحث چھڑ گئی. امریکی ٹائم میگزین نے اپنے سر ورق میں ایلون مسک کو صدارتی کرسی پر بٹھا دیا. ایلون مسک کو اوول آفس میں کافی تھامے امریکی اور صدارتی جھنڈوں کے درمیان دکھایا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق سر ورق میں ظاہر کیا گیا کہ صدارتی تخت کے پیچھے اصل طاقت ایلون مسک کی ہے. پس منظر پر سرخ رنگ ایلون مسک کو بے رحم ظاہر کرتا ہے. ٹرمپ وفاقی ملازمین کی چھانٹی کے لیے ایلون مسک کو بے پناہ اختیارات دے چکے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ نے ایلون مسک کو حکومتی محکموں کی تنظیم نو کا ٹاسک دے دیا. کہا لگتا ہے ٹائم میگزین ابھی بھی میرے پیچھے پڑا ہے. کراچی میں پولیس کے زیر حراست تاجر کی جان چلی گئی. پریڈی تھانے کی حوالات میں بند تاجر وقاص الدین جاں بحق. مارکیٹ میں پولیس کے تاجر پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. صدر موبائل مارکیٹ کے تاجروں کا دکانیں بند کر کے احتجاج. موبائل مارکیٹ کی پولیس چوکی کو گرا کر آگ لگا دی. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ایس ایچ او پریڈی سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر دیا. کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی بڑھتی اموات پر حکومت کا ایکشن. سندھ حکومت نے دن کے وقت کراچی میں ڈمپرز کے داخلے پر پابندی لگا دی. حکومت سندھ کے احکامات کے تحت ڈمپرز کو صرف رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کراچی شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی. صوبائی حکومت کا کراچی میں چلنے والی تمام بڑی گاڑیوں اور ان کے ڈرائیورز کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ. کراچی میں چلنے والی تمام گاڑیوں کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ سے QR کوڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا.
چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ کے اندر آپریشنز رات کے وقت منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 73 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ہدایات پر سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں، 92 گاڑیوں کی جانچ پڑتال کے بعد 44 کے چالان، 7 گاڑیاں ضبط، قوانین کی خلاف ورزی پر ایک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 3,34,000 روپے کے جرمانے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کے نفاذ کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ سڑکوں پر بد انتظامی اور غیر قانونی گاڑیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حادثات کی روک تھام کے لیے مہم جاری رہے گی۔ پنجاب میں دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 شادیوں کا مرحلہ مکمل۔ دوسرے مرحلے میں مزید 1500 شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا۔ شادیوں کی اجتماعی تقریب میں شرکاء کو کھانا حکومت پنجاب کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو 1 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی جاتی ہے۔ دھیرانی پروگرام کے تحت جوڑوں کو فرنیچر اور کپڑوں سمیت دیگر ضروری سامان تحفے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا پنجاب کی ریت ہے۔ گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے۔ معاشرے کے نادار اور محروم طبقات کا احساس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے لیے تیار۔ بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن الائنس کے معاملات کا اختیار مولانا کو دے دیا۔ اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد کے لیے معاہدہ ہوگا۔ ڈرافٹ کی تیاری کا ٹاسک شاہد خاقان اور اسد کیسر کے سپرد۔ اپوزیشن کے بڑے اجلاس میں بڑا بریک تھرو کیسے ہوا؟ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات عوام کے سامنے لے آیا۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت میں اربوں روپے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ ضلع لوئر دیر کے ہسپتال سے 1 ارب 40 کروڑ کے طبی آلات غائب ہونے کا انکشاف۔ پنجاب میں ادویات چور مافیا نے لاکھوں کما لیے۔ محکمہ صحت کی بڑی مچھلیاں ملوث ہونے کا بھی انکشاف۔ بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات نے آسمان سے سفید موتیوں کی برسات کی پیش گوئی کر دی۔ شمال مغربی بلوچستان میں مطلع جزویہ برآلود۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، جوب میں بارش اور برف باری کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی برف باری اور بارش متوقع۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، وزیرستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی برف باری اور بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد۔ لیہ، سکردو، کالام، ہنزا اور گلگت میں شدید سردی کا راج۔ لاہور میں پارہ 14، پشاور 15، کوئٹہ 7 اور کراچی میں 17 ڈگری ریکارڈ۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف لاس اینجلس میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ امیگریشن حکام رواں ماہ کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ امریکہ اب تک 11,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر چکا۔ دوسری جانب کیلیفورنیا ریاست کا تارکین وطن کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان۔ تارکین وطن کے دفاع کے لیے $5 کروڑ مختص کر دیے۔ قانونی لڑائی کے لیے $2.5 کروڑ ریاستی محکمہ انصاف کو دیے جائیں گے۔ $2.5 کروڑ سے ان تارکین وطن کی مدد کی جائے گی جنہیں بے دخلی کا خطرہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے تہران میں حماس رہنماؤں کی ملاقات۔ غزہ میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سپریم لیڈر نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو عظیم کامیابی قرار دیا۔ خامنائی نے کہا غزہ میں اسرائیل کی شکست امریکہ کی ہار ہے۔ امریکہ کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ حماس کے وفد میں قائم مقام سربراہ خلیل الحیا، محمد درویش، زہیر جبرین سمیت دیگر شامل تھے۔ لبنان میں 2022 کے بعد پہلی بار حکومت کی تشکیل مکمل ہو گئی۔ صدر جوزف اون نے نگراں حکومت کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ وزیر اعظم نواف اسلام کا کہنا ہے کہ جنگ سے تباہ ہونے والے علاقوں کی تعمیر نہ کریں گے۔ حزب اللہ نے وزیر اعظم کے طور پر نواف اسلام کی توثیق نہیں کی۔ حزب اللہ نے کابینہ میں حصہ مانگ لیا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی ایلچی برائے امن مورگن اورٹاگس کہتی ہیں کہ امریکہ حزب اللہ کو حکومت کا حصہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حزب اللہ کی حکومت میں شمولیت ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں بمباری جاری۔
مشرقی لیبنان پر تازہ فضائی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ دہلی عام آدمی پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا، بی جے پی 27 سال بعد دہلی کے ریاستی انتخابات جیتنے میں کامیاب، نریندر مودی کی جماعت نے اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق بی جے پی نے دہلی اسمبلی کی 70 میں سے 48 نشستیں حاصل کی ہیں۔ دہلی پر 10 سال سے برسر اقتدار عام آدمی پارٹی 22 سیٹیں حاصل کر سکی۔ سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ واٹس ایپ پر نسل پرست اور توہین آمیز تبصرہ برطانوی وزیر صحت کو لے ڈوبا۔ برطانوی وزیر اعظم نے وزیر صحت اینڈریو گیون کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اینڈریو کی پارٹی رکنیت بھی معطل۔ حکومتی ترجمان نے کہا وزیر اعظم غلط رویے پر کسی وزیر کے خلاف کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔